لا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون صدق اللہ العظیم۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کسی سے محبت رکھنا اور کسی سے اظہار عقیدت کرنا یہ بہت آسان ہے، لیکن عملی طور پر اس عقیدت کو ظاہر کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ کسی سے محبت اور عقیدت کا زبانی کلامی اظہار کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، اس سے زیادہ آسان کام کوئی نہیں ہے۔ اور اصل جہاد اور اصل مجاہدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جن نیک بندوں اور بندیوں سے محبت ہے، عملاً ان کے ساتھ محبت کا عملاً اظہار کرنا، یعنی ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کے سلیقے اور طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ حضور کے صحابوں کو اور حضور کے اہل بیت کو سچی محبت تھی، سچی عقیدت تھی۔ زبانی کلامی اظہار کے ساتھ ساتھ انہوں نے عملاً بھی اس بات کا اظہار کیا کہ واقعی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، ان سے سچا پیار ہے، سچی عقیدت ہے۔ لہذا ان کے شب و روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں پسند تھیں وہی حضور کے اہل بیت اور حضور کے صحابوں کو پسند تھیں۔ حضور کو جن چیزوں سے طبعی نفرت تھی، صحابوں اور اہل بیت کو بھی اس سے نفرت تھی۔ انہوں نے اپنی چاہتوں کو حضور کی چاہت جیسا کر لیا تھا، اور انہوں نے اپنی خواہشات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تابع کر لیا تھا۔ وہ سچے محب تھے، حضور کے سچے پیروکار تھے۔ قولاً فعلاً عملاً ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ، ان کی زندگی کا چھپا چھپا، ان کی زندگی کی گھڑی گھڑی، ساتھ ساتھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اعلان کرتی ہے، تو وہ سچے محب تھے۔ لیکن اب دور بدل گیا ہے، طریقے بدل گئے ہیں۔ ہم سہولت اور آسانی کی تلاش میں، جہاں دنیا کی مادیت میں سہولت اور آسانی کی تلاش میں ہیں، وہیں شریعت میں بھی ہم نے آسانی اور سہولت کی تلاش شروع کر دی، اس میں سرگرداں ہیں، اور جس کو جو آسان لگا اس نے وہ اپنا لیا اور اس کو شریعت اور دین کا لقب دے دیا، ٹائٹل دے دیا، باقی سب چھوڑ دیا۔ محترم معزز سامعین کرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہ ہے کہ حضور کی اتباع اور پیروی اختیار کی جائے، آپ کی تعلیمات، آپ کی احادیث کو سنا جائے، سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ ایسے ہی حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت سے سچی محبت صرف زبانی کلامی اظہار سے یا نعرہ بازی سے یا فقط محافل کے سجا لینے سے، انہیں انعقاد کر لینے سے، یا ان کے لیے فاتحہ اور ایصال ثواب کا اہتمام کر لینے سے کافی نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، بلکہ ہماری عملی زندگی سے بھی اس بات کا اظہار ہونا چاہیے کہ یہ محب اہل بیت ہیں اور محب صحابہ ہیں۔ لیکن جو چیزیں رسم رسمی میں آسان تھیں، وہ سال جب سال کا سرکل مکمل ہوتا ہے تو وہ چیزیں کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حق ادا ہوا، حالانکہ حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو تب ادا ہوگا
کہ جنہوں نے اپنے کنبے، خانوادے اور خاندان جس دین کے لیے قربان کیے، ہم کم سے کم اپنی خواہشات کی قربانی تو دیں۔ جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنے قیمتی خون قربان کیے، اپنے قیمتی خانوادے نذر کر دیے، اس دین اسلام کی بقا کے لیے، اور کم سے کم اپنی ذات کی حد تک اس کی تنفیذ اور عمل کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی تو کم سے کم دیں۔ خواہشات کی قربانی یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں ہم اپنی رضا کو اس میں ڈال لیں، اور جن کاموں سے، جن باتوں سے، جس طریقہ کار سے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں یا ان کی ناراضگی ہوتی ہو، تو ہم اپنے آپ کو ان سے دور کر لیں، اور اس دوری میں اگر صبر کرنا پڑے تو صبر کریں۔ آج کے درس کا موضوع یہی ہے کہ صبر اور اہل بیت اطہار۔ صبر کس چیز کا نام ہے؟ صبر 3 قسم کا صبر ہوتا ہے۔ صبر کہتے ہیں کہ حبس النفس یا حبس القلب، اپنے آپ کو روک لینا، اپنی چاہت کو روک لینا، اپنی خواہش نفس کو وہ کرنے کی طرف مائل ہو تو اس کو کرنے سے روک لینا، کسی اچھے کام اور اللہ کے حکم کو نہ کرنے کی طرف مائل ہو تو اس کو کرنے کی طرف مائل کر لینا، یہ صبر ہوتا ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ الصبر علی الطاعات، الصبر عن المعاصی، الصبر علی المصائب، 3 قسم کا صبر ہوتا ہے۔ نیک کام کرنے پر اگر خواہش نفس رکاوٹ بن رہی ہو، آڑے آ رہی ہو، کسی اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں خواہش نفس رکاوٹ بن رہی ہو تو اس رکاوٹ سے لڑنا، اس رکاوٹ کو ہٹا دینا، اور اس رکاوٹ کے ہوتے ہوئے اللہ کے اس حکم پر عمل کر لینا، یہ صبر علی الطاعت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاعت اور بندگی پر صبر۔ مثلا فجر کی نماز فرض ہے اور ہم ایک زمانے سے فجر کی نماز ہم میں سے اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے، تو وہ صبر علی الطاعت میں کمزور ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے، فجر کی نماز دیگر 4 نمازوں کی طرح فرض ہے، تو اپنی نیند کو قربان کر دیتے، نیند کی خواہش کو قربان کر دیتے، دیر سے سوئیں جلدی سوئیں، یہ ہمارے مسئلے ہیں، ہمیں اپنے ان مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ لیکن جب نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ہمیں اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ ظاہر ہے اس پر خواہش نفس آڑے آئے گی، رکاوٹ بنے گی، مشکل ہوگی، ہو سکتا ہے کہ نیند غلبہ کرے، لیکن ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف خواہش نفس ہے، اس کو دور کرنا ہے، پرے ہٹانا ہے، اور اس پر جو صبر اور مشقت سے ہمیں گزرنا ہوگا وہ صبر علی الطاعت ہے، طاعت پر صبر۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ گزرتے دنوں کے ساتھ اب ماہ رمضان کے فرض روزے میں بھی ہم کمزور ہیں، فرض روزوں میں ہم کمزور ہیں۔ نظر نیاز اور فاتحہ میں ہم آسانی سے کام کر لیتے ہیں، لیکن جہاں اللہ کے حکم فرض روزے کی بات ہے اس میں ہم کمزور ہیں۔ تو میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ ہم آسانی کی طرف رواں دواں ہیں، اور آسانی کی طرف رواں دواں یہ قافلہ ہر چیز میں آسانی ڈھونڈتا ہے، تو ہم نے دین میں بھی آسانی ڈھونڈ لی۔ فرض نماز نہیں پڑھیں گے، فرض روزے نہیں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کریں گے، لیکن رسمیں ہم سے جتنی کروا لو، تو صبر علی الطاعت میں ہم کمزور ہیں، اور یہ صبر کا پہلا درجہ ہے۔ صبر کے باقی 2 درجے تو باقی بعد میں ہیں، صبر کا پہلا درجہ ہی صبر علی الطاعت ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں مشقت سے گزرنا۔ سو جو اس مشقت سے گزر جائے
اس نے صبر علی الطاعت میں صبر کیا اس نے۔ حضور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ مجھے دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، اور ان میں سے ایک آپ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ سخت گرمی کا روزہ ہو اور عین دوپہر کا وقت ہو اور مجھے سخت پیاس لگی ہو، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ سخت گرمی کا روزہ ہو اور عین دوپہر کا وقت ہو، مجھے سخت پیاس لگی ہو۔ آپ فرماتے ہیں اس سخت پیاس میں مجھے لذت اور سرور ملتا ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں تکلیف اور مشقت ہے، اب وہ مشقت نہ رہی بلکہ وہ مشقت لذت میں بدل گئی۔ یہ اہل حقیقت کی بڑی شان ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے صبر کی وہ قسم بیان ہی نہیں کی۔ الصبر للہ، الصبر فی اللہ، الصبر مع اللہ، الصبر عن اللہ، الصبر مع اللہ۔ یہ صبر کے وہ اعلیٰ درجے ہیں جو اہل طریقت، اہل کشف، اہل مشاہدہ اور اہل حضور کو حاصل ہوتے ہیں۔ حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں مشاہدہ اور استغراق کے عالم میں ہوا کروں تو میرے قریب نہ آیا کرو، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے انوار کے مشاہدے میں ہوتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ ادھر ادھر میری توجہ نہ ہٹے، بس توجہ ایک ہی طرف رہے کہ اہل مشاہدہ کا صبر الصبر مع اللہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کی دیدار میں مستغرق ہوں تو بس مستغرق ہی رہیں، ادھر سے توجہ نہ ہٹے، ان کا صبر یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ باتیں ہم سے بہت دور کی باتیں ہیں، ہم بہت چھوٹے لیول پر ہیں، بہت نچلے طبقے پر ہیں کہ طاعت پر صبر بھی ہم سے نہ ہو سکے۔ استقامت علی الشرع، شریعت کے مطابق اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا، شریعت کے دائرے میں اپنے آپ کو محصور کر کے رکھنا، شریعت کی باؤنڈری میں اپنے آپ کو بند کر کے رکھنا، دائرہ شریعت سے باہر نہ نکلنا، یہ صبر علی الطاعت ہوتا ہے۔ ہو اللہ پر ایمان رکھنے والا اور اللہ کی نافرمانی کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسا مومن ہے؟ کیسے صاحب ایمان ہے؟ کیسا اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے کہ یہ بھی کہتا ہے کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، مگر بات اللہ کی نہ مانے، کہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لایا ہوں، مگر حضور کی طاعت نہ کرے، حضور کی اتباع اور پیروی اختیار نہ کرے، یہ کیسا امتی ہے؟ تو صبر علی الطاعت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے رسول کے احکامات کی بجاوری میں مشقت سے گزرنا پڑے تو انسان ہنسی خوشی گزرے، دل میں ملال اور دل میں اضطراب کی کیفیت نہ ہو۔ دوسری صبر عن المعاصی ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنے میں صبر، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں جو نفس امارہ کا مقابلہ کرنا پڑے تو اس سے مقابلے میں انسان پیچھے نہ ہٹے۔ گناہوں سے بچنا انہی لوگوں کے لیے مشکل ہے جو صبر عن المعاصی میں کمزور ہوتے ہیں، اور جو صبر عن المعاصی میں طاقتور ہوتے ہیں، جن کو گناہوں سے بچنے میں صبر رہتا ہو تو وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ ہوا مجاہدۃ النفس فی نزواتها، خواہش نفس سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینا، وہ نظر کا گناہ ہو، زبان کا گناہ ہو، وہ کانوں کا گناہ ہو، وہ ہاتھوں سے گناہ ہو، سب گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں جو مشقت سے گزرنا پڑتا ہے اس کو صبر عن المعاصی کہتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، ان کی شانیں بہت بلند و بالا تھیں۔ ان دو قسموں سے ہم ان کی مثالیں بھی نہیں دے سکتے، چونکہ وہ اس لیول سے بہت آگے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے میں صبر، ان کے لیے تو وہ سب مشقت لذت بن چکی تھی۔ جیسے کہ ابھی آپ نے مثال سنی کہ روزے میں تکلیف
اٹھانا ہمارے لیے تکلیف ہے۔ حضور کے صحابہ اور حضور کے اہل بیت کی شان تو بہت بلند تھی، ان کے لیے تو تکلیف ہی نہ رہی تھی، ان کے لیے تکلیف لذت بن گئی تھی، ان کے لیے تکلیف ہی لذت بن گئی تھی۔ ہمارے لیے صبر الطاعت، یہ صبر عن المعاصی، یہ ہمارے لیے مشقت ہے، لیکن جو ان شانوں سے اور ان راستوں سے ہو گزرے ہیں، اور وہ الصبر علی المصائب سے بھی آگے کی شانوں پر ہیں، ان کی بڑی شان ہے۔ تیسری قسم صبر علی المصائب ہوتی ہے، مصیبتوں پر صبر، تکالیف پر صبر، پریشانیوں پر صبر، اچانک بیماریوں پر صبر، یہ صبر علی المصائب ہوتا ہے، یہ مصیبتوں پر صبر ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ بیمار ہو گئے تو بیماری تو اپنے وقت پر جائے گی، علاج معالجہ کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں، لیکن تکلیف اور بیماری کے دنوں میں اللہ کے حضور شکوہ کرنا، واویلا کرنا، بے صبری کرنا، جزع و فضع کرنا، بے صبری کا اظہار کرنا، یہ اللہ والوں کی شان نہیں ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ انہیں آزمائے بغیر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے، ان یترکوا آمنا، کہ انہیں صرف اتنی سی بات کہنے پر کہ ہم ایمان لا چکے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ آمنا کہتے ہوئے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، بس انہیں سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آمنا بہت بڑا دعویٰ ہے، میں ایمان لے آیا، اے اللہ میں تجھ پر بن دیکھے ایمان رکھتا ہوں، تو نے جو جنت اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی ہے اس پر بن دیکھے ایمان رکھتا ہوں، اپنے نافرمانوں کے لیے تو نے دوزخ بنائی ہے اس پر میں بن دیکھے ایمان رکھتا ہوں۔ صرف آمنا کے زبانی کلامی دعووں سے تم جنت میں نہیں پہنچو گے، تمہیں تمہارے درجے اور تمہاری وسعت اور تمہاری طاقت کے مطابق اللہ کسی نہ کسی امتحان سے گزارے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہماری طبیعتوں سے بھی واقف ہے، ہمارے مزاج سے بھی واقف ہے اور ہماری وسعت سے بھی واقف ہے، لہذا امتحان اور ابتلا، جس امتحان کا یہاں ذکر ہے وہ ہر بندے پر اس کی حیثیت کے مطابق ہی وارد ہوتا ہے۔ جن کی شانیں بہت بلند ہوتی ہیں ان پر امتحان بھی کڑے آتے ہیں کہ خالی ہم اس کا ذکر سنیں تو ہم لرز اٹھیں، دہل جائیں، کپ کپا اٹھیں، صرف ذکر سن کر ہمارے دل کانپ جائیں، چونکہ بڑی شانوں والے ہیں، اس لیے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کی بڑی آزمائشیں ہیں ان پر، جیسے کہ حضور کے اہل بیت بہت بڑی مثال ہے۔ ان کے اس امتحان اور صبر کی شان سے اندازہ کیجئے کہ ان کی شان کتنی بلند ہوگی، جنہوں نے میدان کربلا میں 72 نفوس کے ساتھ، تقریباً 72 نفوس کے ساتھ جام شہادت نوش کیا، اور تھے سارے ہی اپنے خانوادے اور خاندان کے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن نبوت کے مہکتے چمکتے دمکتے پھول تھے، چمکتے دمکتے ستارے تھے، سب اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیے اپنی آنکھوں کے سامنے۔ حضور سیدنا علی اصغر چھوٹی سی تو عمر ہے، شیر خار ہیں، چند ماہ کے ہیں، اور اپنی گود مبارک میں، اپنی آغوش میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شہادت پیش کی۔ کتنی بڑی شان ہے ان کی اس عظیم قربانی سے اندازہ کیجئے کہ ان کی عظمتیں اور ان کی اللہ پاک کی بارگاہ میں جلالت اور قدر کتنی بڑی ہے۔ تو صبر علی المصائب، صبر سے ہر مسلمان کو گزرنا پڑتا ہے اس کے درجے کے مطابق۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو، کسی بھی جان کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ مکلف نہیں فرماتا۔ جتنی اس کی طاقت ہے اللہ تعالیٰ اس کے مرحلے کے مطابق گزارتا ہے۔ لیکن کامیابی تب ہے کہ اللہ کے حضور صبر سے رہیں۔ حضور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کلمات
ذرا آپ غور سے سماعت کیجئے۔ حضور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْأُمُورِ بِمَنزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام معاملات میں صبر کو وہ درجہ حاصل ہے اور اس کو وہ اہمیت اور وہ قدر حاصل ہے جیسا کہ جسم میں سر کو قدر حاصل ہے۔ ایک جسم میں جو سر کی حیثیت ہے، تمام امور میں صبر کو وہی حیثیت حاصل ہے۔ آپ فرض کیجئے کہ انسانی جسم میں ہاتھ کٹ سکتا ہے، پھر بھی انسان کی زندگی باقی رہ جاتی ہے۔ ہاتھ کٹ جائے، بازو کٹ جائے، پاؤں کٹ جائے خدا نخواستہ، آنکھ خدا نخواستہ ضائع ہو جائے، یہ دیگر اعضاء کٹ جائیں تو بھی انسان کی رمق حیات باقی رہتی ہے، انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر گردن کٹ جائے تو کون سا انسان ہے جو زندہ رہتا ہو؟ اگر یہ سر جسم سے علیحدہ ہو جائے تو زندگی قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ یہ مثال دے کر سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ دین ہو یا دنیا ہو، امر دنیا ہو یا امر آخرت ہو، امر دینی ہو یا امر دنیاوی ہو، امر ظاہر ہو یا امر باطن ہو، کوئی دنیا کی چیز لے لو یا آخرت کی لے لو، اگر صبر نہیں تو کچھ نہیں، اگر صبر نہیں تو کچھ نہیں۔ اس لیے کہ صبر سر کی طرح، جیسے کہ جسم میں سر کو حیثیت حاصل ہے، تمام امور میں کامیابی اور کامرانی کے لیے صبر کو وہی حیثیت حاصل ہے۔ بے صبر انسان کہیں بھی کامیاب نہیں ہوگا، ہمیشہ ناکام، خائب و خاسر ہی ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا فَارَقَ الرَّأْسُ الْجَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدَ، اگر جسم سے سر علیحدہ کر دو تو جسم زندہ نہیں رہ سکتا۔ وَإِذَا فَارَقَ الصَّبْرُ الْأُمُورَ فَسَدَتِ الْأُمُورُ، اور جب اپنے تم امور میں سے صبر کو نکال دو تو باقی کچھ نہیں بچتا۔ صبر نکل جائے تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زینت، ساری خوبصورتی، سارا کمال وہ صبر کا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی زندگیوں میں صبر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اپنے ملک اور جہاں رہائش پذیر تھے، آپ کا اپنا وطن مکہ شریف، جہاں آپ رہے، اور اپنی عمر مبارک کے آپ نے 40 برس گزار دیے، اسی آپ کو وطن سے نکالنے پر مجبور کیا گیا۔ 53 سال، حتیٰ کہ 53 مزید آپ نے 13 سال مزید صبر کیا، حتیٰ کہ آپ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ وطن چھوڑنا آسان کام نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں سے مکہ شریف سے آپ جدا ہو رہے تھے تو آپ نے کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا تھا، مکہ شریف کی طرف رخ کر کے، کہ اے شہر مکہ، دنیا کے تمام ملکوں اور شہروں میں سب سے زیادہ تو مجھے ہی پسند، سب سے زیادہ تو ہی مجھے پسند ہے۔ دنیا کے تمام شہروں میں سب سے زیادہ مجھے تو پسند ہے۔ لیکن بہرحال صبر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر انبیاء تھا۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ سب سے زیادہ تکالیف اللہ کے نبیوں پر نازل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ان سے جو درجے میں کم ہوں، پھر ان سے درجے میں کم ہوں، تکلیفیں اسی حساب سے نازل ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی حاضر ہوئے، بہت پریشان تھے، بیمار تھے، اور مالی اعتبار سے بہت خستہ حالی کا شکار تھے۔ انہوں نے آتے ہی حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ذہب مالی وسقم جسمی، یا رسول اللہ میرا مال سب ضائع ہو گیا ہے اور میں جسمانی بیماری مبتلا ہو گیا ہوں، یعنی مالی اعتبار سے بھی میں پریشان ہوں اور جسمانی صحت میں بھی میں پریشان ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ کی جو جتنا قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے صبر کے مرحلوں سے بھی اتنا ہی گزارا جاتا ہے
لا خیر فی عبد لا یذهب مالہ ولا یسقم جسمہ، اس میں کوئی خیر ہی نہیں جو دنیا میں عیش و عشرت سے رہے اور اس پر تکلیف نہ آئے۔ ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاہ واذا ابتلاہ صبرہ، اللہ تعالیٰ جب کسی کو چن لیتا ہے، پسند فرما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اسے کسی نہ کسی امتحان سے، تکلیف سے ضرور گزارتا ہے، اور جب گزارتا ہے تو صبر بھی عطا کرتا ہے، صبر بھی عطا کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سیرت اور حیات کو پڑھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی شہنشاہوں جیسی زندگی گزاری ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انتہائی خستہ حالی میں انہوں نے اپنی ظاہری حیات گزاری ہے۔ یقیناً ان کی شان شہنشاہوں والی ہے، اور سیادت اور سربراہی اور قیادتیں قیادتوں کے تاج انہی کے سر ہیں، لیکن ظاہری زندگی ان کی بڑی مشقت والی تھی۔ تمام کتابوں میں آپ کسی بھی سیرت کی آپ سے متعلقہ سیرت کی چھوٹی بڑی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، سیدہ کائنات کے گھر میں، جبکہ اس وقت اہل عرب میں تقریباً ہر گھر میں خادمائیں اور کنیزائیں ہوتی تھیں، باندیاں کنیزائیں ہوتی تھیں جو گھر کے کام کرتی تھیں، کوئی گھر خالی نہیں ہوتا تھا۔ ایک سیدہ کائنات تھیں کہ جن کے پاس ایک کوئی کنیز اور خادمہ بھی نہ تھی جو آپ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی، تنہا اکیلے گھر کا سارا کام کرتی تھی۔ آپ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آٹا پیسنے کے لیے چکی چلاتے چلاتے آپ کے مبارک ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، مبارک ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، اور مشکیزہ پانی کا بھر کر لاتی کنویں سے یا چشمے سے، جو مشکیزہ بھر کر لاتی تو ظاہر ہے اسے اپنی آپ گردن مبارک میں حمائل کرتی تھیں، یعنی اپنی گردن مبارک میں لے کر آتی تھیں، تو مسلسل مشکیزے کی اس ڈوری کے لگنے کی وجہ سے آپ کی مبارک گردن پر زخم آ گئے تھے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال غنیمت میں کچھ خادمائیں اور کنیزائیں پیش ہوئیں تو سیدہ کائنات کسی کے مشورے پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان خادماؤں اور کنیزاؤں میں سے ایک کنیز آپ مجھے عطا فرما دیں تاکہ میرے گھر کے کام میں ہاتھ بٹا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی اعلیٰ شان کو مشاہدہ فرما رہے تھے۔ حضور چاہتے تھے کہ میری بیٹی فاطمہ اسی طرح صبر سے رہیں، ان کے درجات میں اضافہ ہوتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الوقت منع فرما دیا، اس وقت صرف اتنا ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، یہاں صحابہ صفہ میں ایسے کئی صحابہ ہیں کہ جن کا گھر بار نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کو لباس نہیں ہے، ہم اس مال غنیمت سے ان کی مدد کریں گے، معاونت کریں گے۔ بیٹی فاطمہ یہ ان کے لیے ہے۔ سیدہ فاطمہ حضور کا ارشاد سن کر واپس چلی جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات کو امور سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ خود ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ، مجھے معلوم ہے کہ آپ جس مشقت سے گزر رہی ہیں، لیکن میں آپ کو اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہوں۔ اس سے بہتر چیز کیا تھی آپ اندازہ کیجئے کہ اس کا متبادل ظاہر میں متبادل نہ تھا۔ حضور نے کچھ تسبیحات، تحمیدات، تکبیرات، یعنی اللہ کے ذکر کا سبق سیدہ کائنات کو عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ اس سے بہتر ہے جو آپ اس سے طلب کر رہی تھیں۔ اہل بیت کی شان یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تکبیر، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ہی ان کی غذا ہے۔ گویا کہ حضور یہ فرمانا چاہتے تھے، بیٹی فاطمہ آپ اہل بیت سے ہیں، آپ اہل بیت ہیں، اور اہل بیت کی شان یہ ہے کہ اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، بس اسی کی طرف توجہ اور دھیان رہنا، یہ آپ کی شان ہے۔ اور اس وقت حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا، روایات مختلف ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ 10 بار
آپ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ پڑھیے، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ 33 بار ہر نماز کے بعد سبحان اللہ پڑھیے، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور اس کے بعد ایک بار چوتھا کلمہ پڑھ لیجئے۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھیے۔ روایات مختلف ہیں، بہرحال اصل چیز جو سمجھنے کی ہے وہ گئی تو تھی کہ ان کے گھر کی مشقت میں سہولت آ جائے، مگر حضور نے اس کی متبادل میں جو چیز عطا کی تھی وہ اللہ کی یاد تھی۔ اللہ کی یاد اہل بیت اطہار کی گھر کی زینت ہے۔ جسے اللہ کی یاد کا سبق لینا ہو وہ اہل بیت اطہار سے لے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی جتنی شانیں حضور کی ذات میں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شانیں اپنے صحابہ اور اہل بیت کو، بالخصوص اہل بیت کو عطا کی، سو ان کی زندگی میں ہر جگہ صبر کی شانیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، آپ کے اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ سچی محبت اور ان کی پیروی کرنے کا اللہ تعالیٰ جذبہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، ہم سب کی عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، تمام عبادات